باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر آمین۔ تمام عزیزوں کو اور بہن بھائیوں کو اور بچوں کو اور فلاسفروں کو اور جو اس خطاب مقدس کے علم کی واقف سے رکھتے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور خدا باپ آپ سب کے اوپر اپنا سایہ رکھے۔ یہ کلام جو ہے یہ اسی آیت کے بابت ہے جو یوحنا عرب کی انجیل اس کا پہلا باب اور 1 سے 2 آیت تک اس کی تصدیق کی جا رہی کہ یہ کیا ہیں۔ برائے مہربانی کر کے ان کے لفظوں پر اور ان آیات پر غور کریں، آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا۔ کیسے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس مبتدا خبر ہے، ابتدا و انتہا نادیدہ خدا ہے، اور خدا کا اسم اور خبر ہے کہ خدا ہے، اور یہ اول اور آخر ہے۔ پھر خدا مجرد ہے، یعنی پاک، بے عیب، مقدس، گناہوں سے پاک اور صاف، اور یہ مادہ سے پاک ہے، اور یہ روح ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جب مجرد ہے تو اکیلا تنہا ہے، اب جو روح سے پیدا ہوا تو وہ روح ہے تو جو خدا نے اتار لیے جو بالکل پاک اور مقدس تھے، یعنی خدا کی ماہیات، یعنی حقیقت، کیفیت، اصل، جڑ، جوہر۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب ارادہ، آواز، یعنی کلام، کلمہ، ایمانویل، بیٹا، خادم، یسوع مسیح ابن آدم، برائے خدا، یہ سب مجردات میں ہیں جو کہ مادہ سے پاک، مقدس، بے عیب ہیں۔ جب مادہ سے پاک ہیں تو آدم کے گناہ کی تاثیر ان میں نہیں، اور یہ سب ایک تن ہیں۔ صرف مقتضائے وقت کے لیے ایک ہی کے نام تبدیل کیے گئے جو خدائے قدوس ہے، باقی یہ سب ایک ہیں۔ یعنی جس طریقے کا کام کرنا تھا اسی کام کے مطابق نام رکھے گئے، اور ازلی منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تاکہ ازلی منصوبہ پوشیدگی میں مکمل ہو۔ اس کے پاس آگے یسایہ 45 باب 24 آیت میں لکھا ہے، اس کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ تو یہ توانائی اور جو راست بازی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئی۔ آپ اس پر غور کریں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ میں نے قدیم آگے 48 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، میں نے قدیم ہی سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی ہیں، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہاں ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں۔ یہ سب کچھ خدا خود کر رہا ہے، اور یہ ایسے ایک بید ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ پردہ سامنے پڑا ہوا ہے جس کی بابت کسی کے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ آگے یسایہ 49 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اے یعقوب سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی آخر ہوں۔ آگے 49 باب 7 آیت اس کی یسایہ میں جائیں تو پھر لکھا کہ خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جس سے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے، یوں فرماتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اس کے اوپر یہ آیت ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا۔ اسرائیل کو خداوند یسوع مسیح نے برگزیدہ کیا جب باپ ابراہم کے وقت، اس وقت جب قربانی کے لیے ہوا تو اس وقت سے یہ برگزیدہ کیا گیا۔ آگے 52 باپ اس کی 5 آیت، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفاظ ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ اس دن یسوع مسیح نے اسرائیل کا فدیہ دیا ہے۔ آگے 48 باپ یسایہ اس کی 16 آیت، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا۔ اب اس پر غور کریں کہ یہ جب شروع ہی سے کلام ہوا تو اس وقت خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیشتر سے خدا کے ساتھ ہوں۔ آگے ہم چلتے ہیں لوکا 10 باپ اس کی 22، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے اور اس شخص کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ آگے یوحنا 12 باپ اس کی 44 آیت میں لکھا ہے،
یسوع نے پکار کر کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، خدا خود سامنے کھڑا ہے۔ آگے ہم جاتے، تم مجھے 13 باب 13 آیت میں تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یہ اس نام کی تصدیق کی گئی ہے جو موسیٰ کے اوپر خدا نے ظاہر کیا تھا کہ جو میں ہوں سو میں ہوں۔ آگے ہم جاتے ہیں 1 یوحنا اس کی 20 آیت میں حقیقی خدا۔ آگے ہم چلتے ہیں یسوع مسیح، پھر اس کے بعد خدا قادر مطلق قدوس 1 یوحنا 5 باب اس کی 20 آیت میں حقیقی خدا آگے اور ہمیشہ کی زندگی۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ ابدیت کا باپ، مالک صدق، سالم کا بادشاہ، اور یہی ملک العرش ہیں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یہی ملک العرش ہیں، یعنی عرش کا بادشاہ یہی ہے، یعنی آسمان کا بادشاہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، معرفت خداوندی میں جائیں کہ ماہیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے مبدع یعنی خدا روح ہے، اور یہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بے مادہ بنانے والا ہے۔ پھر یہ کہ مجرد، اگر مجرد ہے تو یہ اکیلا تنہا، وہ جو مادہ سے پاک مقدس ہے۔ تو یہ مجردات میں سب کو لے گیا، یعنی غیر جسمانی وجود اور روح ہیں، تو یہ مادی ٹھہرے، یعنی حقیقی اور اعلیٰ، اصلی اور اخلاقی، قدرتی اور طبعی۔ تو مالک الملک خدا قدوس ہیں، اور یہ مالک حقیقی ہے۔ اب سب نشان، ارادہ، آواز، ایمانویل، بیٹا، خادم، یسوع مسیح ابن آدم برائے خدا مبرور ہیں، یعنی پاک مقدس، گناہوں سے بری، یعنی گناہ کی جسمانی تاثیر سے پاک ہے۔ اس لیے یہ متحد المفہوم یعنی ایک خدا میں مجسم ہے، اور یہ وحدت میں، تثلیث میں، سب کچھ خدا میں ہے، اور خدا ہر میں اور ہر جگہ موجود ہے، اور یہ باپ یعنی خداوند ہے۔ اکیلا اتصال حقیقی ہے۔ یہ سب کچھ ازلی منصوبہ پوشیدہ رکھنے کے لیے، پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ عجائب و غرائب، نشانوں اور معجزوں کو خدا نے خود ظاہر کیے، اور خود نشانوں میں آیا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، مگر آپ تک اس کلام کو پہنچانے کے لیے مختصر کیا گیا ہے۔ اور یہی ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بڑی آپ کی نوازش ہوگی۔ خدا باپ آپ سب کو سلامتی میں رکھے۔ آمین۔